مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حالیہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور تناؤ بڑھنے پر امریکہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے اور ذمہ دارانہ حل تلاش کرنے کے لیے زور دے رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ امریکہ بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور متعدد سطحوں پر دونوں حکومتوں سے رابطے میں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اور پہلگام واقعے کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ امریکہ نے عوامی طور پر بھارت کی حمایت کی ہے لیکن پاکستان پر تنقید نہیں کی، جبکہ سعودی عرب اور ایران نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ بھارت اور پاکستان اپنے مسائل کا حل نکال لیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی توجہ اب طویل مدتی اقتصادی تبدیلی پر مرکوز ہے۔ وزیر خزانہ اور سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے ہارورڈ پاکستان کانفرنس میں شرکت کی۔ اعلیٰ سطح کی اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر محمد اورنگزیب نے پاکستان کی معاشی کامیابیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ افراط زر میں کمی، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، کرنسی کا استحکام اور مالی سرپلس پاکستان کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان اپنے حجم، آبادی اور تصویراتی اہمیت کے سبب دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اسے کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری کو موقع دیا جانا چاہیے اور پاکستان کی بھرپور توجہ اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے فروغ پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں افغانستان سے فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں کی دراندازی ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی تحسین کی ہے۔ اس کامیاب آپریشن میں 54 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی اور شاندار پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے دفاع کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے اور ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہماری فورسز کا عزم غیر متزلزل ہے۔ وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ یہ کامیابیاں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے اور دشمن عناصر کو مؤثر انداز میں شکست دے رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل نے فوجی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 78 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسپتالوں میں 84 لاشیں لائی گئیں، جن میں 6 افراد کی لاشیں ملبے سے نکالی گئیں۔ تازہ حملوں میں 168 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 51,439 فلسطینی شہید اور 1,17,416 زخمی ہو چکے ہیں۔ 18 مارچ کو جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اب تک 2062 فلسطینی اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ واگا بارڈر پر 3 روز میں 536 پاکستانی واپس، 849 بھارتی اپنے وطن روانہ۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی شہریوں کو ملک چھوڑنے کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ 3 روز کے دوران 536 پاکستانی شہری بھارت سے واپس پاکستان آئے، جبکہ پاکستان سے 849 بھارتی شہری بھارت روانہ ہو چکے ہیں۔ دونوں جانب کئی خاندان اب بھی واپسی کی امید لیے بیٹھے ہیں۔ بھارتی حکومت نے سرحدی علاقوں میں کسانوں کو 2 روز میں فصلیں کاٹنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے مودی حکومت کے بڑھتے ہوئے جنگی جنون کا اندازہ ہوتا ہے۔ اتوار کو 236 پاکستانی بھارت سے واپس آئے، جبکہ 115 بھارتی شہری پاکستان سے بھارت روانہ ہوئے۔ بھارتی حکام نے وضاحت کی ہے کہ پاکستانی ہندو شہریوں کو دیے گئے طویل مدتی ویزے بدستور کارآمد رہیں گے۔ ملک بھر میں آج بھی ہیٹ ویو برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ لاہور، پشاور، سرگودا اور ملتان سمیت کئی شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری یا اس سے زائد ریکارڈ ہونے کا خدشہ ہے۔ سکھر، نواب شاہ، مٹھی، سبی اور تربت میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز نواب شاہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وادی کوئٹہ اور گرد و نواح میں مطلع صاف ہے اور موسم خشک اور معتدل ہے، جبکہ اندرون بلوچستان کے شمالی اضلاع میں موسم خوشگوار اور وسطی اور جنوبی اضلاع میں شدید گرم ہے۔ محکمہ موسمیات نے صوبے میں آج بھی درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔